نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے عباد الرحمن کے اوصاف ذکر کیے تھے۔ آج کی بھی اس نشست میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے عباد الرحمن کے اوصاف ہی ذکر کروں گا۔ عباد الرحمن کا پانچواں وصف یہ ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ عباد الرحمن جن نہ تو فضول خرچی اور اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال پر وہ قائم رہتے ہیں۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جائز اور مباح چیزوں پر بھی، مباح موقعوں پر بھی حد سے زیادہ خرچ کر دینا۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ جو عباد الرحمن ہے وہ ناجائز مواقع پر تو بالکل خرچ کرتے ہی نہیں، لیکن جائز مواقع پر بھی اگر وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو وہ اسراف بن جاتا ہے، اور اسراف کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تبذیر بن جاتا ہے، اور تبذیر کے متعلق اللہ رب العزت نے 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک تبذیر کرنے والے وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ناجائز مواقع پر تو بالکل خرچ ہی نہیں کرتے، لیکن جائز مواقع جس طرح شادی بیاہ ہوگی، دیگر تقریبات ہوگی، وہاں پر بھی حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 29 میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اتنا بند کر لو کہ کچھ خرچ ہی نہ کرو، اور نہ اتنا کھول لو کہ حد سے زیادہ خرچ کرنے لگ جاؤ اور وہ اسراف بن جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی اسی لیے ارشاد فرمایا ما عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، کہ آدمی کی دانش مندی اور عقل مندی یہی ہے کہ وہ ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرے، درمیانہ راستہ اختیار کرے، نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرے اور نہ ہی بالکل کنجوس اور بخل ہو جائے۔ عباد الرحمن کا پانچواں وصف یہی ہے کہ وہ نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بالکل بخیل ہو جاتے ہیں۔ عباد الرحمن کا چھواں وصف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا سورہ زاریات آیت نمبر 58 اور 27واں سپارہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ مجھ اکیلے اللہ کی عبادت کرے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ سامعین، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے شرک کو قرآن مجید میں ظلم عظیم کہہ کر پکارا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ لقمان 21واں سپارہ آیت نمبر 13 ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، اور شرک کرنے والے کی کبھی معافی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا 5واں سپارہ سورۃ المائدہ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، کہ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کر لیا تو اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، جس نے اور کوئی گناہ کر لیے، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں کرے، اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔
اس لیے تو اللہ رب العزت نے شرک کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور وہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بھلا اللہ کے خاص بندے اللہ رب العزت کے ساتھ کس طرح شرک کر سکتے ہیں؟ ان کا تو یہی اعلان ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الکہف 15واں سپارہ آیت نمبر 28، یدعون ربہم خوفا وطمعا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ صبح اور شام اللہ رب العزت کو پکارا کرتے ہیں، یریدون وجہہ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے آپ سے راضی کر لیں۔ ان کا یہ اعلان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 14ویں آیت سورۃ الکہف 15واں سپارہ، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہمارا الہ تو ایک الہ ہے جو آسمان و زمین کا الہ ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ان کی تو یہ حالت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 21واں سپارہ آیت نمبر 16 سورۃ السجدہ میں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بچھونوں سے جدا ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف میں بھی پکارا کرتے ہیں اور امید میں بھی پکارا کرتے ہیں، یعنی خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی اسی سے رکھا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 17واں سپارہ، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ ڈرتے بھی ہیں اور رغبت بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ ان کا تو یہی نعرہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النحل 22ویں آیت اور 14واں سپارہ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ یہی نعرہ بلند کرتے ہیں، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ عباد الرحمن کا 6واں وصف یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اور عباد الرحمن کا 7واں وصف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے بِاللَّا بالحق، مگر جو جائز طریقہ ہو اس کے ساتھ قتل کرتے۔ دین اسلام میں کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کوئی مسلمان کسی کافر کو بھی ناحق قتل نہیں کرتا۔ انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو ناحق قتل کر دیا اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جہنم کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر فرمایا کہ قابیل نے کس طرح حابیل کو قتل کیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا حالانکہ اس نے کسی کا بدلہ بھی نہیں لیا یا زمین میں فساد بھی نہیں مچایا تھا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری کائنات، پوری انسانیت، پوری مخلوق کو قتل کر دیا ہو۔ یعنی ایک انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ پوری مخلوق کے قتل کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 8واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 151 میں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم کسی نفس کو بھی ناحق قتل نہ کرنا الا بالحق، مگر جو جائز طریقہ ہے وہ اپنانا۔ بسا اوقات دفع شر کے لیے کسی کو قتل کرنا جائز بھی ہو جاتا ہے، اس لیے دین اسلام میں 3 قتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا کہ جن کو قتل کرنا جائز ہے۔ پہلا قتل کہ کسی انسان نے اگر تمہارے کسی رشتہ دار کو ناحق قتل کر دیا تو اسے قصاصاً قتل کر دینا یہ جائز ہے۔ دوسرا قتل شادی شدہ زانی ہو کہ اس نے زنا کیا شادی شدہ ہونے کے باوجود، تو اس کو قتل کر دینا، اس کو رجم کر دینا، یہ بھی دین اسلام میں جائز ہے۔ اور تیسرا قتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا قتل وہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ پھر سے مرتد ہو گیا ہو، کہ ایک انسان پہلے اسلام لے کر آیا، اسلام لانے کے بعد وہ پھر مرتد ہو گیا ہو، تو اس ارتداد کی وجہ سے اس کا قتل، اس کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے۔
اسی لیے تو اللہ رب العزت نے استثناء کے طور پر الا بالحق کا لفظ ذکر کیا، ہاں مگر جائز طریقے سے اگر کسی کو قتل کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ تو عباد الرحمن کا 7واں وصف ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے، اور 8واں وصف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، کہ جس طرح قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح وہ برا فعل بھی نہیں کرتے، نہ زنا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بری حرکت بھی نہیں کرتے، کیونکہ زنا یہ بھی بہت بری حرکت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزن الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جس وقت کوئی مسلمان مومن زنا کرتا ہے تو اس کو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سزا مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ برا فعل کرے، بری حرکت کرے، زنا کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر دفنایا جائے، اور اس کا آدھا حصہ باہر ہو، اور اس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں کئی مرتبہ شادی شدہ زانیوں کو سنسار بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے عقیدے اور عمل کے یہ 3 بڑے گناہ ذکر فرمائے، اور اللہ رب العزت نے یہ 3 بڑے گناہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کی 3 سزائیں بھی ذکر فرما رہے۔ پہلی سزا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، کہ جو یہ گناہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کی وادی اسام میں داخل فرما دیں گے۔ دوسری سزا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اور تیسری سزا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، کہ جس نے یہ 3 بڑے گناہ کیے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یعنی یہ 3 بڑے گناہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی سزائیں بھی ذکر فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے استثناء بھی ذکر فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ شخص کہ جو ایمان لے آیا پھر اس نے نیک عمل کیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ رب العزت ایسے گناہ گاروں کو ان کے برے اعمال کو نیکیوں میں بدل فرما دیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت ہی بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو گویا کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ پہلی آیت میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ میں یہ عقیدے کی توبہ مراد ہے، کیونکہ اس میں ایمان کا لفظ بھی مذکور ہے کہ جس نے شرک کیا اور اس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا۔ اور دوسری جو آیت ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس سے جس نے ناحق قتل کیا یا زنا کیا یا اور کوئی گناہ کر دیا اس کی توبہ مراد ہے کہ اس نے ایسی سچی توبہ کر لی کہ اس کے عمل سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس نے اب سچی توبہ کر لی ہے۔